أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، 9 نومبر کو اقبال کا یوم پیدائش ہے۔ پورے ملک بلکہ پورے عالم میں اقبال کا یوم پیدائش بہت ہی اعلیٰ پیمانے پہ ہر سال منایا جاتا ہے، اور جیسے جیسے دن بیت رہے ہیں حیرت کی بات ہے کہ اقبال کی معنویت زمانے میں بڑھتی جا رہی ہے، اور اس سے ایک بڑا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ پورے عالم اسلام میں اقبال کو سمجھنے، اس کے کلام پر، اس کے فکر و فلسفے پر اور اس کے پیغام پر غور کرنے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر طرف سے ہمیں یہ فرمائش ہوئی کہ اس اقبال کی یوم پیدائش کے موقع پر ہم اپنی کچھ گزارشات پیش کروں۔ اورنگ آباد شہر کے جو ایک بہت بڑا گروپ ہے وارثان حرف و قلم، ان کے ہاں سے بھی بار بار یہ کہا جاتا رہا، یاد دہانی کرائی جاتی رہی کہ لوگ اپنا اقبال کے تعلق سے مضامین اور اپنے بیانات ارسال کریں۔ اس وقت ہمارے سامنے اقبال کے 2 اشعار ہیں، اور یہ 2 اشعار ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر علامہ اقبال نے اپنے وصال سے چند گھنٹے پہلے یہ اشعار کہے تھے، اور اس کا اتنا زبردست امپیکٹ ہے، اتنی زبردست اس کے اثر پیگیری ہے کہ ہمارے جو اہل اللہ گزرے ہیں ان کی زبان پر بھی یہ اشعار ہمیشہ ورد میں رہتے تھے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا علی میاں کے نام سے جو جانے جاتے ہیں، اکثر ان اشعار کا اپنی نجی مجلسوں میں اور عوامی سطح پر بھی ان 2 اشعار کو پڑھا کرتے تھے، اور ایک واقعہ سنا کرتے تھے۔ واقعہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ سن 1938 کا ذکر ہے، اور اقبال کو وصال پائے بھی چند ہی دن گزرے ہیں کہ دہلی میں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، جو بانی تبلیغ ہیں، تبلیغی جماعت کے، ان کے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ خادم دروازہ کھولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص باہر کھڑا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں لاہور سے آ رہا ہوں، اور رات بھر میں نے سفر کیا اور صبح یہاں پہنچا ہوں میں۔ اور تو اس نے وجہ پوچھی آنے کی، تو کہا کہ کچھ نہیں ہے، کہ ایک خط ہے جو حضرت مولانا الیاس صاحب کو دینا ہے۔ اسے بٹھایا گیا۔ حضرت جب اسے مخاطب ہوئے تو پوچھا تو بھئی کہاں سے آیا؟ تو لاہور سے آیا ہوں، اور یہ خط ہے، اور خط تھا مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا۔ یہ دونوں بزرگ جو ہیں، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا الیاس صاحب، یہ دونوں مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے شیوخ میں سے ہیں، اور ان دونوں کی نیابت اور خلافت حضرت کو حاصل تھی، اور شروع کی منازل بھی انہوں نے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں پوری کی تھی، طے کی تھی۔ تو حضرت ظاہر ہے کہ ان دونوں بزرگوں کا نہایت اکرام کے ساتھ اور بہت احترام کے ساتھ ان کا نام لیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت فرماتے تھے کہ جب وہ خط حضرت کو دیا گیا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت پہ پیش کیا، جو مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا، اور وہ لاہور میں تھے۔ یہ ظاہر ہے کہ آزادی سے پہلے کی بات ہے کہ جب لاہور اور دہلی کے درمیان روزانہ جیسی ٹرینیں چلتی ہیں، اس طرح سے چلا کرتی تھیں، اور وہ خط جب انہوں نے پڑھا تو حضرت کی حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ یہ خط مولانا احمد علی لاہوری نے ان کو ایک خواب کے سلسلے میں لکھا تھا، اور اس میں یہ لکھا تھا کہ میں نے رات میں خواب دیکھا، یعنی ظاہر گزشتہ سب کی بات ہوگی کہ میں نے رات میں خواب دیکھا، اور
اس میں مجھے یہ اطلاع دی گئی کہ ڈاکٹر علامہ اقبال کی مغفرت ہو گئی، اور مغفرت کی جو وجہ بنی، اتنا بڑا کام اقبال کا سارے عالم میں پھیلا ہوا، اور ایک عجیب انہوں نے ایک رینیسانس جسے کہتے ہیں، نشأۃ الثانیہ کا اقبال نے کام کیا، اور اسلامی عقائد اور اسلامی جو بھی جو محاکات تھی ان کو اپنی شاعری کے ذریعے عوام کے سامنے پیش کیا۔ اتنا بڑا کام، ہزاروں ہزار اشعار فارسی اور اردو اور انگریزی کی تحریریں، یہ سب اپنی جگہ پر، لیکن حضرت کے خط میں لکھا تھا کہ صرف ان 2 اشعار کی وجہ سے اقبال کی مغفرت ہو گئی، اور وہ 2 اشعار فارسی کی یہ تھے کہ جو انہوں نے اپنی وصال سے چند گھنٹے پہلے لکھے تھے: تو غنی از ہر 2 عالم من فقیر، تو غنی از ہر 2 عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، تو اگر دانی حسابم ناگزیر، تو اگر دانی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، تو غنی از ہر 2 عالم من فقیر۔ بہت ہی عام فہم یہ فارسی کے ان میں لفظیات ہیں۔ تو غنی از، خدا سے مخاطب کر کے علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، اے پروردگار، تو دونوں جہانوں سے بے نیاز ہے، اور قیامت کے دن جب میرے گناہ تیرے روبرو پیش ہوں، اور اگر تو چاہتا ہے کہ میرا حساب ضروری ہے، ناگزیر کا لفظ استعمال کیا ہے، تو اگر چاہتا ہے کہ میرا حساب لازمی ہے، ضروری ہے، تو ایک گزارش میری یہ ہے کہ میرے حساب کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے چھپا کر لے، ان کے سامنے میرا حساب نہ لے، کیونکہ میں ان کے سامنے اپنے حسابوں کی شرمندگی کی تاب نہیں لا سکتا۔ تو یہ 2 اشعار تھے جس کے بارے میں مولانا احمد علی لاہوری نے لکھا تھا کہ ان 2 اشعار کی وجہ سے علامہ اقبال کی مغفرت ہو گئی، اور بارگاہ عزتی میں وہ قبول پا گئے۔ تو مولانا الیاس نے جب یہ خط پڑھا تو اچھل پڑے تقریباً، اور کہا کہ ہم نے خط مولانا احمد علی لاہوری کی خدمت میں لکھ دیا ہے، اور آدمی لے کے جا چکا ہے، وہ خط ان تک پہنچتا ہوگا، اور اس خط کے اندر بھی میں نے یہی جو ہے 2 اشعار لکھے ہیں، اور مجھے خواب میں بشارت ہوئی کہ ان 2 اشعار کی وجہ سے علامہ اقبال کی مغفرت ہو گئی۔ تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ہی شب میں 2 بزرگ ایک جیسی بشارت خواب میں محسوس کرتے ہیں۔ اصل میں جو لوگوں کے درجات بلند کیے جاتے ہیں، اور جو ان کو جو صوفیت کے جو روحانی بلند مقام عطا ہوتے ہیں، تو وہ کنٹمپرری ہم عصر بزرگوں کو جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کو خواب میں اس کی بشارت دی جاتی ہے۔ چنانچہ یہاں بھی یہی ہوا۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے بیک وقت ایک ہی شب میں یہ خواب دیکھا، اور اقبال کے وصال کے چند دنوں کے بعد یہ خواب دیکھا، اور دونوں نے اپنے اپنے طور پر ایک دوسرے کو اس کو کنوے کیا۔ اور جب انہوں نے ظاہر ہے کہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ ان کا آدمی خط لے کے میرے پاس چل چکا ہے، یا میرا آدمی وہاں تک جا چکا ہے، کچھ بھی نہیں، دونوں بالکل ایک دوسرے کے خوابوں سے بے خبر تھے۔ لیکن جب دونوں کی خطوط سامنے آئے تو پتہ چلا کہ ایک ہی مارکا دونوں کے سامنے، اور ایک ہی بشارت دونوں بزرگوں کے سامنے پیش کی گئی، اور اس میں پھر وہی اشعار تھے کہ تو غنی از ہر 2 عالم من فقیر۔ پروردگار کا یہاں پہ اللہ کا نام لیے بغیر سب کچھ کہہ دیا گیا ہے، اور یہ کمال ہے کہ یہ 2 اشعار جو ہے نہ صرف یہ کہ حمد ہے، بلکہ نعت کی ایک دم اعلیٰ قسم ہے، نعت کی ایسی اعلیٰ قسم ہے کہ اس سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دھم بھرنے والے جو لوگ ہیں، جو لوگ محض اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور ان کے عشق میں ہم دیوانے ہیں، اور یہ ہیں اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کا جو ذکر ہے اپنی زبانوں پر اور سینوں میں جو رکھتے ہیں، تو ان تمام پہ یہ ایک مصرع بھاری ہے کہ تو اگر دانی حسابم ناگزیر، یعنی تو اگر میرا حساب لینا ہی چاہتا ہے، اس کو اوائڈ نہیں کر سکتا، تو بس ایک گزارش ہے کہ از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، کہ میرے حساب کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے بچا کر میرا حساب لے، تاکہ ان کے سامنے میرا نامہ اعمال کھلے نہیں،
اور چونکہ قیامت کے منظر میں تو یہی ہوگا کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ گزارش کر کے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو تو بیان کیا ہی گیا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آخری بات اس میں کہی دی گئی ہے کہ اب میں نہیں چاہتا کہ گناہ تو میرے اپنی جگہ پر ہیں، لیکن میں وہ تاب نہیں لا سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری گناہوں کی پوٹلی کھولی جائے، ان کے سامنے میرا حساب کتاب لیا جائے۔ اس لیے تو غنی اظہر تو عالم، ہم کے بہترین یہ دو مصرے ہیں کہ تو غنی اظہر دو عالم من فقیر، تو دونوں جہانوں سے بے پرواہ ہے، تجھے دونوں جہانوں سے کوئی مطلب نہیں، مطلب یہ کہ تو اللہ الصمد ہے، تو دونوں جہانوں سے سمجھیے کہ تو بے پرواہ ہے، دونوں جہانوں کا تجھے کوئی یعنی خاص تیری دلچسپی اور محبت کا باعث نہیں ہے، دونوں جہان تیری بنائے ہوئے ہیں، تو ان سے بے نیاز ہے، تیرا ان سے کوئی یعنی خاص رغبت تو ہے نہیں، کہ تو غنی اظہر، مجھے معلوم ہے کہ تو دونوں عالموں سے تو بالکل غنی ہے۔ اور پھر بھی اگر روز محشر عذر ہائے من پذیر، اور قیامت کے دن جب میرے عذر کا مطلب گناہ، عذر ہائے کا مطلب جمع کا صیغہ ہے، میرے گناہ جب قیامت کے دن تیرے سامنے پیش ہوں، اور اگر وہ گناہوں کا تو مجھ سے حساب بھی مانگنا چاہے، تو بس ایک گزارش ہے کہ تو اگر دانی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر، بس میرا تو حساب کتاب لے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بچا کر وہ میرے گناہوں کا تو مجھ سے حساب لے، کیونکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے گناہوں کی تاب نہیں لا سکتا، اور انتہائی شرمندگی کا عالم ہوگا۔ اس لیے اقبال کی ان دو اشعار کے اوپر مغفرت ہو گئی۔ اپنے دور کے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بشارت دی ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے، اور اس کا ڈاکومنٹیشن ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتابوں میں، اپنی تقاریر میں اس کا ذکر کیا ہے، سننے والے اب تک زندہ ہیں، حیات ہیں۔ مولانا احمد لاہوری کی اس میں بھی سیرت میں بھی یہ باتیں ہیں، اور مولانا الیاس صاحب کے بارے میں جو کچھ بھی لکھا گیا اس میں بھی یہ ان دو اشعار کا ذکر ہے، اور اس کے حوالے سے اقبال کی مغفرت کا ذکر ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اقبال کے یہ دو اشعار جو اخیر وقت میں، اس کے بعد انہوں نے کوئی مصرع، کوئی شعر نہیں کہا، کوئی ربائی نہیں کہی، کوئی قطعہ نہیں کہا، اور بس انہی دو اشعار کے اوپر علامہ اقبال کا وصال ہوا ہے، تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مرد قلندر مغفرت پا گیا، اور اللہ کے دربار میں اس کا بلند مقام ہوا ہے، اور اس کا حوالہ، اس کی اطلاع، اس کی بشارت جو ہے بزرگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عوام تک پہنچائی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔